اب ان مہینوں کی جو فضیلت نبی کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر آپ نے اللہ کی بندگی زیادہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو ایسے مواقع دیے جائیں جن سے اللہ والے فائدہ اٹھا کے تو اللہ کا تقرب حاصل کر لیں، اللہ کی خوشنودی کو سمیٹ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ان مہینوں کے اندر کثرت سے آپ ذکر و اذکار کریں، دعا و مناجات کریں، عبادات کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت بتائیں۔ تیسری بات کہ اس مہینے میں اکثر لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے جن ایام کے روزے بتائے ہیں ان کے اندر نبی علیہ السلام نے رجب کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا۔ کسی قسم کی فضیلت کسی صحیح حدیث کے اندر بالکل موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے رجب کے روزوں کی کوئی فضیلت بیان فرمائی ہو۔ بلکہ میں جب اس موضوع کے اوپر مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر میں ایک قول بھی گزرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہیں بتایا گیا کہ لوگ اس رجب کے ماہ کے اندر روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمل کو اچھا نہیں جانا، کہا کہ بھئی یہ کام ہم عہد نبوی میں نہیں کیا کرتے تھے، اور نیکی اور خیر وہی ہے جو اللہ کا الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بتائی ہے، اور نبی کریم خاتم النبیین نے صحابہ کرام کو بتائی یا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ تو نبی علیہ السلام نے رجب کے اندر کوئی روزہ ایسا نہ رکھا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہے۔